امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے سوال کے بارے میں شرعی رہنمائی فرمائی جائے کہ الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں ایک والد ہوں اور میرے 2 بچے ہیں، اور اسی طرح میری طرح اور دوسرے والدین کی بھی خواہش ہے کہ ان کے بچے کی جو تعلیم ہے وہ دین کے مطابق ہو۔ ویسے تو دنیاوی تعلیم ہمارے سامنے ہے، ہمیں ہر کا علم ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو میٹرک کرنا ہے، اس کے بعد ایف ایس سی ہے، بی ایس سی ہے اور انجینئرنگ ہے، ڈاکٹری ہے، سارے شعبے ہمارے سامنے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، پروفیسر ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، سب ہم اس میں رہنمائی فرماتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میں چاہوں کہ میں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے سٹارٹ کروں، اس کے لیے بہت کم مشورہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ جو میری اولاد ہے وہ دین کے نقش دین کے مطابق، اسلام کے دین کے مطابق چلے اور وہ میرے لیے بھی آخرت کا بخشش کا سبب بنے۔ ماشاء اللہ، دیکھو کتنے پیارے جذبات ہیں ان کے، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ ماں باپ خود بھی جانتے ہوں، کچھ علم دین ان کے پاس بھی ہو، دینی مطالعہ ہو، اور اس کے مطابق اپنے بچوں کو تربیت دیتے رہیں۔ جب بچے کی زبان کھلے تو ٹاٹا پاپا بولنے کے بجائے اللہ اللہ بولیں، کلمہ طیبہ بولیں، درود شریف پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بولنا اس کو سکھائیں۔ اس طرح اچھے اچھے کلمات، ان کو نعتیں سکھائیں۔ اللہ توفیق دے اور آپ کے قریب کوئی مدرسۃ المدینہ ہو، یوں تو بے شمار مدرسۃ المدینہ ہے، تو اس میں داخلہ دلائیں، ظاہر نصیب اس کو حافظ قرآن بنائیں۔ اپنا جامعۃ المدینہ اس میں درس نظامی کروائیں، عالم اللہ کرے وہ بن جائیں۔ تو اس طرح یہ کہ دنیا کہیں نہیں جاتی، یعنی کوئی بولے کہ عالم دین بننے سے دنیا ہاتھ سے نکل جاتی، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی عالم دین آپ کو بھوکا مرتا نہیں ملے گا۔ یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، کماتے ہیں، ان کے پاس بھی جگہ ہوتی ہے، مکان ہوتا ہے، بال بچے ان کے بھی ہوتے ہیں، بلکہ یہ عام لوگوں کے مقابلے میں وہ سکھی ہوتے ہیں، ٹینشن فری ہوتے ہیں عام دنیا داروں کے مقابلے میں۔ اس کی میں بہت بارہا مطلب یہ بولتا ہوں کہ دیکھو اتنے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، اگر آپ نے کبھی سنا ہوگا بھائی کسی عالم دین نے خودکشی کر لی تو مجھے بتا دیجئے، آپ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بتا سکیں گے۔ تو پتہ چلا کہ عالم دین جو ہے عام لوگوں کے مقابلے میں وہ پرسکون ہے۔ تو اس لیے عالم دین الحمدللہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے، آخرت میں بھی اس کے کامیابی کے راستے ہیں۔ پھر یہ کہ اپنے ماں باپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے اگر ماں باپ اس کو عالم بنائیں۔ ورنہ یاد رکھیے کہ آپ کی اولاد آپ کا جنازہ نہیں پڑھے گی۔ جی ہاں، جنازہ مسجد کا مولانا پڑھتا ہے، حالانکہ حقدار ہے یہ، بیٹا اگر ہے تو بیٹا جنازہ پڑھائے، حالانکہ نماز جنازہ جو ہے یہ 1 بار ہے، 2 بار پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر مثلا بیٹا باقی ہے تو جنازہ اس نے نہیں پڑھا، یہ پڑھا سکتا ہے، تو حقدار ہے وہ۔ اگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے، لیکن اس کی مثالیں نہیں ہیں۔ میں نے الحمدللہ اپنی ماں کا جنازہ پڑھایا، علماء پیچھے تھے، میرے ساتھ تھے، میں نے ایک بزرگ کو آگے بڑھایا بھی عالم دین کو، تو انہوں نے کہا نہیں تم پڑھو، تمہاری ماں ہے۔ میں آپ کو یوں عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ میں نے پڑھایا، تو میری ماں نے مجھے اس لائن پر چھوڑا نا، مجھے روکا نہیں، اس کام میں میری مدد کی، میرا تعاون کیا، میری حوصلہ افزائی کی، تو میں نے ان کا جنازہ پڑھایا، میں نے ان کا ایصال ثواب کیا، میں نے ان کے بارے میں بیان کیا تیجے میں۔ اگر اللہ نہ کرے میں ماڈرن ہوتا تو آج میری ماں کو میری ڈگریاں کیا کام آتی، خدا نہ خواستہ میں ڈاکٹر ہوتا، انجینئر ہوتا، اور یہ لائن پر اس لائن پر نہ ہوتا تو میری ماں کو میری ڈگری کیا فائدہ کرتی؟ میں آج کچھ سرمایہ دار ہوتا بہت بڑا، میری ماں کو دنیا سے جانے کے بعد اس سرمایہ سے کیا دلچسپی، اس کو کیا پہنچتا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے آخرت کا سرمایہ جمع کرنے کے لیے کوشش سب کو کرنی چاہیے کہ حقیقت میں قبر میں جو ہے نا، قبر میں صاحب مال وہی ہے
جو صاحب حسن اعمال ہے، جس کے پاس اچھے عمل ہیں، وہ مالدار ہے. باقی جس کے پاس اچھے عمل نہیں، وہ قبر میں جانے کے بعد غریب و نادار ہے، خالی ہاتھ ہے. اس لیے اپنی اولاد کو بھی اچھے عمل کی طرف لائیں. بے شک دنیاوی فنون بھی آپ ان کو دیں جس سے وہ عزت کی روٹی کما سکیں، حلال روزی کما سکیں، لیکن فرض علوم پہلے ہیں. پہلے اس کا نمبر ہے کہ اس کو بنیادی اور بیسک باتیں بتائی جائیں، اس کے بعد جو ہے وہ اور چیزیں سیکھیں. لیکن ہمارے ہاں یہ بالکل اس کا رجحان کا نام و نشان کہیں نہیں ہے. صرف بچہ صرف کاریگر ہے باپ. تو ہم نے یہی دیکھا کہ بچہ جو ہی تھوڑا ہوش سنبھالتا نا، اس کو کاریگری پہ لگا دیتے. میکینک ہے تو بچہ پھر وہ تیل والے کپڑے میلے پہن کر وہ میکینک تو اپنی وہ پلاس اور ہتھوڑیاں لے کر شروع ہو جاتا ہے. اب باپ اگر بڑھئی ہے، کارپینٹر ہے، تو وہی وہ اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی ہوتی ہے اور وہ آری ہوتی ہے، وہ لکڑیاں چیرنا شروع کر دیتا. تھوڑا سنبھلتا ہے. تو باپ اگر لوہار ہے تو وہ پھر وہی آگ کی بھٹی ہوتی ہے اور گھن مارنا سیکھ جاتا ہے. تو آج کل یہی روٹین ہے کہ جس ڈگر پر باپ چل رہا ہے، بیٹے کو وہی فن سکھایا جا رہا ہے. باقی اس کے لیے آخرت اور دین کی طرف اس کو کہ بھئی اپنی آخرت ہم نے تو زندگی گزار دی ان دنیاوی کاموں میں، کم از کم بچہ تو ایسا چھوڑیں کہ یار ہمارے پیچھے دعا تو کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.